اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے. جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ. اسامین اکرام، اگر پہلے حصے میں سے 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پورے 3 کی ترجمائی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے حقیقی اور اصلی مفہوم معنی ہمیں سمجھ آ جائیں گے تو ہم ہر قسم کی شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ. عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,34,000 انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں اور اس کلمے کو اس قوم کو اپنی کلمے کی طرف بلاتے رہے اور اس بات کی طرف رائب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز اور منت کے حقدار نہیں. اسامین اکرام، اگر پہلے اسامین اکرام اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کے گواہی تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے ہیں اور اس بات کی طرف رائب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز اور منت کے حقدار نہیں. اسامین اکرام، اس کلمے کی توحید کی دعوت، اس کلمے کی توحید میں نبی کریم مسائل کے پہاڑ پر کاٹ کے دندان مبارک شہید کرائے، جس میں اطہر زخمی ہوا اور بیعت چھوڑ دیا وہ کلمہ نہیں چھوڑا. صحابہ اکرام لہولان ہو گئے، وہ کلمہ نہیں چھوڑا. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہولان ہو گئے، وہ کلمہ نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، وہ کلمہ نہیں چھوڑا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا، وہ کلمہ نہیں چھوڑا. آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسامین اکرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. اسامین اکرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد. اسامین اکرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے. جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ. اسامین اکرام، اگر پہلے حصے میں سے 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پورے 3 کی ترجمائی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے حقیقی اور اصلی مفہوم معنی ہمیں سمجھ آ جائیں گے تو ہم ہر قسم کی شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ. عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,34,000 انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں اور اس کلمے کو اس قوم کو اپنی کلمے کی طرف بلاتے رہے اور اس بات کی طرف رائب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز اور منت کے حقدار نہیں. اسامین اکرام، اگر پہلے اسامین اکرام اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کے گواہی تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے ہیں اور اس بات کی طرف رائب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر نیاز اور منت کے حقدار نہیں. اسامین اکرام، اس کلمے کی توحید کی دعوت
اس کلمے کی توحید میں نبی کریم مصائب کے پہاڑ پر کاٹ کے دندان مبارک شہید کرائے، جس میں اطہر زخمی ہوا اور بات چھوڑ دیا، وہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام لہولان ہو گئے، وہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہولان ہو گئے، وہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، وہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا، وہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسامی اکرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ اسامی اکرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کلمہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم